بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الشعراء ترتیب کے اعتبار سے یہ 26ویں سورہ ہے۔ اس کی 227 آیات ہیں۔ یہ مکی دور میں نازل ہوئی۔ سورہ کا آغاز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پریشانی کے ذکر سے ہوتا ہے کہ شاید آپ اس صدمے سے اپنی جان ہی کھو دیں کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ اس کے بعد ساری سورہ میں آپ کو تسلی دی گئی کہ ہم ان کے اختیار کو ختم نہیں کرنا چاہتے، ورنہ یہ تو کوئی مشکل بات نہیں کہ ایک ہی ایسی نشانی اتار دیں کہ یہ چاروں ناچار مومن ہو جائیں۔ پھر سلسلہ انبیاء میں سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ انہوں نے فرعون کے دربار میں دلائل کی روح سے اتمام حجت کیا۔ اس نے آپ کے معجزات کو جادو سمجھتے ہوئے ملک بھر سے جادوگر جمع کر لیے اور موسیٰ کا مقابلہ کرنا چاہا۔ جادوگر مسلمان ہو گئے اور پھر موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل گئے۔ فرعون نے تعاقب کیا اور آخر فوج سمیت غرق ہو گیا۔ اگلے رکوع میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام کے جد امجد حضرت ابراہیم کی تاریخ دعوت بیان کی اور ان کی قوم کے عبرتناک انجام کا ذکر کیا۔ پھر یکے بعد دیگرے قوم نوح، عاد، سمود، قوم لوط اور اصحاب ایکا کا ذکر کیا جن کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ ان تمام اقوام کو دی گئی دعوت دین اور ان کے رؤساء کا رد عمل اور ان کے عبرتناک انجام کی کہانیاں سنائی گئیں۔ ہر نبی نے اپنی دعوت میں یہ جملہ ضرور کہا، ما اسألکم علیہ من اجر، میں اس دعوت پر تم سے کوئی اجرت اور معاوضہ نہیں مانگتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دعوت دین میں اخلاص کے لیے ضروری ہے کہ اس سے مادی مفادات وابستہ نہ ہوں۔ جب بھی دین کے ساتھ مادی مفادات وابستہ ہو جائیں گے تو اس کے بعد آیات الہی کی خرید و فروخت شروع ہو جائے گی۔ خرید و فروخت کا مطلب یہ ہے کہ ارباب علم و دین اپنے گاہکوں کی پسند کا دین پیش کریں اور صرف وہی بات کریں جو ان کے سننے والوں کو پسند ہو یا جس کے ذریعے ان سے مفادات حاصل ہو سکتے ہوں۔ اس سورہ کے آخری رکوع میں بتایا کہ یہ کتاب جو آپ پر نازل ہوئی یہ کوئی نئی کتاب نہیں بلکہ انہ لفی زبر الاولین، یہ پہلے لوگوں کے صحیفوں میں بھی موجود تھی۔ قرآن حکیم سے معلوم ہوتا ہے کہ نسل انسانی کے آغاز سے نزول قرآن تک دراصل ایک ہی الہامی کتاب تھی جو حالات و زمانے کی رعایت سے وقتاً فوقتاً اپ ڈیٹ کی جاتی رہی۔ انڈیا کے ایک سکالر شمس نبید عثمانی کے خیالات سید عبداللہ طارق نے اگر اب بھی نہ جاگے تو کے عنوان سے ایک مختصر کتاب میں جمع کیے۔ اس میں ان کا خیال یہ ہے کہ ہندو دھرم کی ویدیں حضرت نوح علیہ السلام پر نازل ہونے والی الہامی کتب ہیں۔ ان کے خیال میں ہندوؤں کو اپنے نبی کا نام یاد نہیں رہا۔ البتہ نوح علیہ السلام کا ذکر ویدوں میں منو یعنی مہانوح کے نام سے بکثرت موجود ہے، جن کے زمانے میں ایک عالمگیر سیلاب آیا تھا، بلکہ سیلاب کا واقعہ جس تفصیل سے ویدوں میں مذکور ہے ایسا کسی دوسری جگہ اور کسی الہامی کتاب میں نہیں ہے۔ اس میں ویدوں میں یہ ہے کہ اس سیلاب میں 7 رشی ایک جہاز میں سوار ہو کر بچ گئے تھے۔ ہندو دھرم میں جہاں نوح علیہ السلام کی طرف منسوب ایک کتاب منو سمورتی یعنی مہانوح کے قوانین ہے، وہیں زبر الاولین یعنی پرانے لوگوں کے صحیفوں کے نام سے پرانا کے نام سے بھی ایک کتاب ہے۔ اس ضمن میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ہندوؤں کے ویدوں میں درجنوں ایسے منتر ہیں جن کا ترجمہ لفظ بلفظ قرآنی آیات سے ملتا ہے، اور ان منتروں کا تعلق عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت کے ساتھ ہے۔ اس سے بھی اس بات کو تائید ملتی ہے کہ وید غالباً اولین انسانی دور کی کتابیں ہوں گی، جبکہ بہت زیادہ شریعت اور شرعی احکام نازل نہیں ہوئے تھے، بلکہ تمام تر بنیاد عقائد کی اصلاح تھی، اس لیے زیادہ تر توحید اور عقیدہ آخرت کا ذکر ہے۔ کچھ بہت سی آیات انہوں نے باہمی بالمقابل ذکر بھی کی، مثلا الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، للہ المشرق والمغرب، لیس کمثلہ شیء، خلق کل شیء، ينزل الغیث، یطعم ولا یطعم، لا تبدیل لکلمات اللہ، لا تزر وازرۃ وزر اخری۔ اس کے علاوہ انہوں نے ہندو دھرم کی مذہبی رسوم اور اسلامی شریعت کے بہت سے احکام میں مماثلت بھی بتائی ہے۔
و انہ لفی زبر الاولین کا یہ جو قرآنی بیان ہے، اس کو ضرورت ہے کہ مختلف اقوام اور مختلف قدیم قوموں کے حوالے سے بھی اس پر مزید تحقیق کی جائے کہ کہاں کہاں الہامی ہدایات موجود تھیں اور ان میں اور قرآن میں کس حد تک مماثلت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔